اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ پھر ہم نے ان نبیوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فظلموا بها، انہوں نے ظلم کیا ان آیات کے ساتھ۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس تو دیکھ کیا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرے لیے لائق اور حق یہی ہے کہ میں اللہ پر سچ بات کے علاوہ کچھ نہ کہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی لے کر آیا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ فرعون کہنے لگا ان کنت جئت بآیۃ، اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو اسے لے آ، اگر تو سچا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بس وہ واضح بہت بڑا سانپ اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ کر نکالا۔ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو بس وہ سفید ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ پانچ انبیاء نے واقعات تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قصہ تو شروع ہونا پڑا، اور کافی لمبا واقعہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نے سلسلے نے جلیل القدر پیغمبرن، صاحب شریعت، صاحب کتاب اور پانجڑے اولو العزم پیغمبرن، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تقریباً 700 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعثت ہے، اور حضرت یعقوب اور یوسف تو تقریباً علیہ السلام تو تقریباً 300 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا تے تشریف آوری ہوئی۔ بنی اسرائیل نے سب تو عظیم پیغمبرن اور جلیل القدر رسولن، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر نے اندر پیدا کیتا، جس وقت مصر نے اندر بنی اسرائیل جڑے ان غلامی نے زندگی گزرنے پہ، اور فرعون نہ تخت مشق بنے ہوئے۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف نے دور مصر چائے، اور وہ 300 سال نے جڑی یہ عرصہ گزرا تھا، ایسے چنانا وہ حضرت یوسف تو بعد غلامی آ گئی اور فرعون آ گئے، اور انہوں نے ظلم اور ستم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں غلامی تو نجات دینے واسطے اللہ تعالیٰ بھیجا۔ حضرت موسیٰ نے بعثت نے دو مقصد ہے، ایک بنی اسرائیل ہے، فرعون نے غلامی چکا دینا، اور ایک مصر آیا اور فرعون حق نی دعوت دے کے انہاں ایمان نی دعوت پہنچاونا۔ تو ان دو مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں اللہ تعالیٰ فرعون نے طرف بھیجا۔ فرعون مصر نے ہر بادشاہ نے لقب فرعون ہے۔ حضرت موسیٰ نے دور جڑا فرعون ہے اس نے مختلف نام ہیں، زیادہ مشہور نام ہے ولید بن ریان، کہ اس دور میں جڑا فرعون ہے اس نے یہ نام ہے۔ ان جتنے بھی مصر نے بادشاہ ہونے ہر کہیں نے لقب فرعون ہے، اور تقریباً ان جڑے فرائن مصر نے حکمران فرعون جڑے ان تقریباً 1600 سال تک انہاں مصر تے عروج حاصل رہا، بڑا طویل عرصہ انہاں حکمرانیاں کیتیاں۔ اس تو بعد
قبطی خاندان نے جڑے بادشاہ ہے مصر نے انہوں نے لقب مقوقس بھی ہونا ہے، پہلے فرعون رہا بٹ مقوقس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جڑا مصر نہ حکمران ہے اس نے لقب مقوقس ہی ہے موٹے قاف نہ، تو یہ بھی انہوں نے لقب اس دور چی رواج ہے، ہر زمانے نے بادشاہ جڑے ایران نے بادشاہ اپنے آپ کسر آخنا ہے، روم نے بادشاہ نے لقب کیسر ہے، یمن نے جڑے بادشاہ ہونے انہوں نے لقب طبا، اور مصر والے نے فرعون اور مقوقس، اور تسنے ہندوستان نے اندر جڑے وہ راجے کہنے بادشاہ جڑے ہونے، چین نے اندر خاقان بادشاہ نے لقب ہونا ہے خاقان، تو یہ ہر زمانے نے اور ملکن جڑے لوگ ہیں انہوں نے اپنا اپنا ایک رواج ہے۔ مصر نے جڑا حکمران ہے اس نے لقب فرعون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون نے طرف اللہ تعالیٰ فرمانے بین ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا ان تو بات، یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب تو بات اسا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعون نے سردارانی طرف اپنی نشانیاں دے کے بھیجا، 9 نشانیاں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیتیاں، 2 وڈیاں نشانیاں جڑیاں ہر وقت جس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں کھاونا چاہنا تھا اللہ تعالیٰ بطور معجزہ لاٹھیاں سب بنا دینے اور حضرت موسیٰ نے ہاتھ روشن کر دینے 14ویں نے چنے ہوں، اور باقی جڑیاں نشانیاں 7 وہ 6 اگلے رکوئے چانیاں پیاں، اور ایک جڑی وہ سورہ یونس ہے چے تو 7 ان تے 2 ہیں لاٹھی اور ہاتھ، ان 9 نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ فرمانے پر ان نشانیاں نال حضرت موسیٰ علیہ السلام آسا بھیجا فرعون اور اس نے سردارانی طرف فظلموا بہا، تو انہاں نشانیاں نہ تے ظلم کیتا، ظلم کرنے نہ مطلب کفر کیتا، انکار کیتا نہ منیا، تو فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اسا فرعون بھی غرق کر دیتا تباہ و برباد کر دیتا، تو فرمایا دے گنو کہ فسادیاں نہ کے انجام ہویا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادو حضرت شعیب والے وطن چو واپس آئے، رہے تے نبوت ملی، انہوں نے نبوت مل کے مصر آئے تو سدھے فرعون نے دربار اچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر لگے اے فرعون انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین نے طرفوں رسول بن کے آیا تو کو، اور تو ایمان نہیں دعوت دینا پیا کہ اللہ تعالیٰ۔ فرعون ظاہر جی بہت بڑا ظالم بھی ہے، متکبر بھی ہے، اور اللہ قرآن مجید کتنی جگہیں تے فرمایا کہ بہت سرکش آدمی ہے، یعنی چنگا پھٹا ہوا ہے، سرے تے پھٹا ہوا آدمی، اور وقت حکومت بھی، طاقت بھی، قوت بھی، ای نشہ بھی، حتیٰ کہ اتنا پھٹا ہوا ہے کہ انا ربکم الاعلی دے نعرے تک بھی پہنچا کہ میں یہ رب ہاں، یہ مصر نہیں نہرا، یہ جڑے وگنیاں پہ ہیں یہ جنت ہے، یہ موسیٰ کیڑی جنت تو ساں پہ تکین، قرآن بھرا پہ اس نے متکبرانہ جملے تو اور کلمے تو اس نے مقابلے میں تنے تنہا نبی نہ من کے کھڑا ہو گئی نا، اور سدھا من کے آخنا کہ میں رب نہ رسول ہاں، اور تو اپنا ہی جو کوئی بنایا گئی کوڑ بتوڑ اس آن بس کر، تو یہ بہت بڑا جملہ، اور اتنے بڑے بادشاہ نے سامنے من کے گل کرنا، یہ نبی نہیں معجزہ اور نبی نہیں حوصلہ ہونا، یہ وجہ کے بعد اللہ تعالیٰ نبیاں روب بھی اتنا دینے کہ اگلا جڑا تو وہ حل نہیں سکنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے اپنی پوری گل کی تھی، اتنے تک کوئی نہیں، اتنے سورت 19 سے پارے سورت شعراء وچ اگو پوچھنا کہ کیڑا رب، تو کیڑے رب نے تو گل پہ کرنا، تو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب نے پوری توحید اور وحدانیت بیان کر کے فرمایا کہ میں اس رب نے گل پہ کرنا، تو اس کے بعد ظاہر ہے اس ایمان تا انہوں نے مطالبہ ہی دلیل والا کیتا جڑا ایتھے کیتا حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اور میں جڑا تو پہنا نا میں اللہ کا رسول ہاں، تو اس نا ذہن اس روی کہ میں ای لائق ہی نہیں کہ میں اللہ نے بارے چ حق تو علاوہ کوئی گل کرا، میں 100% تو درست آخنا پیا اور سچ آخنا پیا کہ اللہ تعالیٰ ماں نبوت اور رسالت دیتی، اور رسالت اور نبوت میں دلیل گن کے آیا، قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں رب نی طرفوں دلیل گن کے آیا، لہذا ارسل معی بنی اسرائیل،
ایک تو میرے تے ایمان آن اور دوسرا بنی اسرائیل میرے نال بھیج دے. میں ایک الگ اپنے ملک اپنے وطن بہنا چاہنا جتھے میں اپنی قوم بنی اسرائیل اللہ کی عبادت اور نیکی اور اس لائن تے اپنے اسی انجے سمجھو بھائی میں ایک نواں پاکستان بناونا اور اتنے بن کے اسی اپنی عبادت کرساں اللہ راضی کرساں تو یہاں غلامی چو کٹ دے. تو نبیاں نے یہ بھی اعزاز ہونا کہ انہیں اپنی اپنی امتاں غلامیاں چو بھی باہر کھڑے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو آزاد پیدا کیتا اپنی آزادیاں برقرار رکھو اور اللہ تے ایمان آنو اور اپنی عزت حاصل کرو. جڑا آدمی اللہ تے ایمان آنے سی اساں ہی آزادی نے بھی عزت مل سکتی. تو فرعون کہیں ہوری گلہ نہ تو جواب دیتا کوئی نہیں. آخنا حلوہ تو نشانی تکاؤ جڑی نشانی تو آندھی. حالانکہ اس تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ میں اللہ نے رسول ہاں اللہ ماں تو نے طرف بھیجا اور جناب میں انہاں آزاد دیوانے واسطے انہاں گلہ نہ کوئی جواب نہیں. موعظہ جڑا نا اس نے طرف فٹ بندے نے ذہن میں آنا بے کھڑی نشانی ہے ویکھن ویکھاں تے صحیح. اس آگے جی ان کنت جئت بآیت تسی پہنا میں نشانیاں گھن کے آیا تو اگر کوئی نشانی گھن کے آئے ہو تو فات بہا اس نشانیاں گھن آؤ بیان کرو ان کنت من الصادقین اگر تسی سچے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کوڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسا زمین تے رکھ دیتا. جو رکھنے گئے وہ لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن گئی. ثعبان مبین بہت بڑا اژدہا بن گئی. اور یہ اژدہا انج نہیں کہ نظر آنا پیا بلکہ حقیقت سب بن گئی. یعنی ماہیت ہی تبدیل ہو گئی. ہونی سوچی نہیں ہون حقیقی سب پہ ایسے ڈنگ بھی ہوئے ایسے لڑنے کی صلاحیت بھی ہوئے کھاونے نہیں بھی ہوئے مارنے نہیں بھی ہوئے ساریاں صلاحیتیں اس نے اندر. اور علماء لکھا کہ سپ نے معجزہ اللہ اس تو دیتا کہ نہ مصریاں وچ سپ بہت معتبر اور مقدس جانور سمجھے ہوئے انہیں سے پوجا کرے نے. اور نکی نکی گائیں نے بھی پوجا کرے نے. زیادہ انہوں نے مقدس سپ ہے لیکن گاں بھی جڑی نا مصریاں نے نزدیک بڑی معتبر اور بڑی مقدس ہے. اور ان دو شیاں آج ہندوؤں نہیں بھی آواں انہوں کو ذرا ترتیب الٹی ہوئی پئی. گاں ذرا معتبر زیادہ تے سب بھی ہے مقدس لیکن اس تو گھٹ ہے. انہوں نے موسم برسات ایک باقاعدہ دن ہے ہندوستانیاں نا اس نے کوئی نام بھی ہے میرے ذہن چ لے گیا جی سپے نہیں تقدیس اور احترام نہ ان باقاعدہ دن منانے بڑی دھوم دھام نہ موسم برسات اساں کوئی سدینے بھی امن پتنی پنچنی کی چپڑی ہے جا کوئی نام ہے. انہاں وچ بھی او بیماری ہندوؤں وچ بھی اور انہاں مصریاں وچ بھی تو اللہ تعالیٰ او مقدس جڑی شے نہ او انہاں تکائی اے گنو لاٹھی. اور اتھے قرآن پہ آنا ثعبان مبین بہت بڑا اژدہا. اور ایک ہی جائی تے فرمایا کہ انہا جانن پتلا تے بالکل تیز دوڑنے والا سپ. تو علماء لکھا کہ حضرت موسیٰ نے چونکہ معجزہ ہے تو کدی لاٹھی سٹینے تو بڑا وڈا سپ بن میں اور کدائیں نکا سپ کہیں انجے فرعونیاں نے تھوڑا جے ترو کرنا ہونا تو نکا سپ ہاں جی تو کدی لاٹھی وڈا سپ بن میں نہیں کدی چھوٹا بن میں. اور بعض علماء آخنے کہ نہیں چونکہ معجزہ ہے تو معجزہ وہی ہونا جیسے جروب ہوئے تو سب تو جڑے بھی بننا ہے بہت وڈا بننا ہے لیکن ٹھلے بندے کو یا ٹھلی شہیں کو نہ ٹرے وینا نہ بھجے وینا. تو اللہ فرمایا کہ سب اے بہت موٹا لیکن بھجنے وچ انجا ہونا ہے جی کو جان نن پتلا سپ ہونا. تو اے وہ موٹے ہی لیکن بھجنے چو پتلے سپے ہونا اور چھوٹے سپے ہونا ہے اتنا تیز ہی دوڑنا ہے. تو ای معجزہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیتا کہ بھائی وہ جڑے فرعون نے دربار حضرت لاٹھی سٹی تو سارے نسے کوئی سجے کوئی کھبے ہاں جی بھائی ای کیا ہو گیا. تو وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتا بھائی ایسا ہاتھ رکھے جی نپے تو حضرت موسیٰ وقت چھوٹی ہوتے ہاتھ رکھنے ہے سپ ہوتے تو وقت لاٹھی بنوین. یہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزہ دیتے ہوئے. اور دعا معجزہ یہ ہے کہ وَنَزَعَ يَدَهُ نزع عربی چاہیں زور نہ کدائیں
کئی شیئیں چھکنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان وچ پہنے اور اس تو بعد اساں زور نہ باہر کھڑے نے تو اللہ تعالیٰ اس ہتھے وچ اتنی روشنی پیدا کر دینا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا رنگ تیز گندمی رنگ ہے، یعنی تھوڑا جہا سانولے رنگ ہے پلے، بہو کالا تو نہیں لیکن بہو سفیدی بھی نہیں ہے، گندمی. حدیث چاناس کہ تیز گندمی رنگ نے مالک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. رنگ تھوڑا جہا یعنی پکے پلے ہے، لیکن اس سے باوجود ہاتھ جڑوے بطور معجزہ چمکنا ہے تو 14ویں چنے نالوں بھی زیادہ روشن ہوگا. اور یہ کہیں عیب یا برس نے بیماری نہیں وجہ تو نہیں ہے، وہ تو اون چٹا نظر آنا، یہ ہاتھ چمکنا روشنی دینا ہے. وقت جڑوے گریبان پہنے باہر کھڑے تو وہ وقت اپنی حالت لوٹ آنا ہے. تو ان دو معجزے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے ہدایت اور نجات واسطے دیتے، لیکن ایمان گھاٹی نہ آندا. ونزع یدہ دعا معجزہ وکھایا کہ ہاتھ باہر کھڑیا فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، وہ ویکھنے والے واسطے سفید اور چمکدار ہو گیا. یہ للناظرین بھی دسے نہ پیا کہ یہ خالی کوئی اکھیاں نہ دھوکھا نہیں ہے، بلکہ سب بنا تو حقیقی سب بنا، اور ہاتھ روشن آیا تو واقع تن ہاتھ روشن ہو گیا. اور انہاں اللہ تعالیٰ نے نبی اپنے دوئیں معجزے وکھائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ.